ہم گھر کی تعمیر و آرائش پر تو لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن پاور سسٹم جب لگانے کی باری آتی ہے تو ہم لوگ اس کے اوپر بالکل دھیان نہیں دیتے اور اپنا روایتی طریقہ جو ہے اس کو اپناتے ہوئے ہم لوگ انڈر گراؤنڈ جو وائرنگ ہے صرف اور صرف اس کو کروا لیتے ہیں۔ ایکچولی پاور سسٹم کو انسٹال کرنے کے لیے اور بھی بہت سے متبادل طریقے دستیاب ہیں، جن کے ذریعے سے ہم لوگ اچھی تاروں کا استعمال کر کے اپنے گھر کے اندر جناب بجلی کی بچت بھی کر سکتے ہیں، اور پوری زندگی کے لیے ہم لوگ صرف اور صرف ایک دفعہ خرچہ کر کے بجلی کی جتنی بھی ٹینشنز ہوتی ہیں ان سے ہم لوگ چھٹکارا بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ مکمل انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھیے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، جتنا خالص اور بہترین کوالٹی کا تار جو ہے ہم لوگ اپنے گھر کے اندر استعمال کریں گے، اتنی ہی زیادہ بہتر ترسیل جو ہے وہ بجلی کے اندر ہوگی، اور اتنی ہی زیادہ تیزی کے اندر جو بجلی ہے وہ کنورٹ ہوگی۔ تو جب بھی آپ لوگوں نے کیبل استعمال کرنی ہے یعنی کہ تار استعمال کرنی ہے تو آپ لوگوں نے اچھی کوالٹی کی جو تار ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی آلات لگے ہوں گے بجلی کے، وہ بہت زیادہ لمبے عرصے تک چلیں گے اور وہ خراب جو ہے وہ بالکل نہیں ہوں گے۔ جب بھی آپ لوگ گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو اس وقت آپ لوگوں نے جب بھی وائرنگ کروانی ہے تو آپ لوگوں نے تین چیزوں کا جو خیال ہے وہ لازم رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپشن آتا ہے کہ جو بجلی آپ لوگوں کے پاور اسٹیشن سے آتی ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کا جناب جو پاور اسٹیشن ہے اس سے جو بجلی آپ کے گھر کے اندر آ رہی ہے، آپ کے کھمبوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، جو بھی یا ٹرانسفارمر کے ذریعے سے آپ کے گھر کے اندر جو بجلی آ رہی ہے اس چیز کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے آپ کی یو پی ایس یا جنریٹر کے ذریعے سے جو بجلی آپ کے گھر کے اندر آتی ہے اس کا بھی آپ لوگوں نے خیال جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جناب فار ایگزامپل آپ لوگ اپنے گھر کے اندر سولر سسٹم کا یوزج کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ تو جب بھی آپ لوگوں نے اپنے گھر کے اندر وائرنگ کروانی ہے تو آپ لوگوں کا خرچہ ہوگا، لیکن صرف ایک ایکسٹرا تار جو ہے وہ آپ کی وائرنگ کے اندر استعمال ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے یہ جو تینوں آپشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنے گھر کی جو وائرنگ ہے وہ کروانی ہے۔ آپ لوگوں نے ایک جو وائر ہے وہ اس کو ایکسٹرا ڈلوا لینا ہے تاکہ فیوچر کے اندر جا آپ لوگوں کا نقصان جو ہے وہ نہ ہو، بلکہ آپ لوگوں کا صرف اور صرف فائدہ ہی فائدہ ہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کا معمولی سا خرچہ جو ہے وہ آپ کو کسی بھی مہلک حادثے سے بچا سکتا ہے، اور آپ کی ذرا سی لاپرواہی جو ہوگی وہ آپ کو بہت بڑے نقصان کا باعث جو ہے وہ بھی بنا سکتی ہے۔ اس لیے بجلی کے آلات کا جائزہ لیتے ہوئے سب سے زیادہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی زیادہ ہیوی لوڈ والی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل موٹر، ایئر کنڈیشنر، ریفریجریٹر وغیرہ، تو اس کا آپ لوگوں نے علیحدہ جو ارتھ ہے وہ آپ لوگوں نے لازم دینا ہی دینا ہے۔ اس سے آپ لوگوں کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر بات آتی ہے جناب معیاری انڈر گراؤنڈ وائرنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک سمپل اور سیدھا سا جواب میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو جو بھی آپ لوگ اس کے اندر وائرنگ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر چاہے آپ لوگ ساکٹس لگائیں، چاہے اس کے اوپر آپ لوگ جناب سرکٹ وغیرہ لگائیں، جو بھی چیز آپ لوگ لگائیں، تو آپ لوگوں نے اچھی کوالٹی کی جو ہے اس کو یوز کرنا ہے۔ ایک بات آپ لوگ سیدھی اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ تانبے کی تار جو ہے اس سے زیادہ اچھی کوئی بھی تار اس وقت مارکیٹ کے اندر موجود نہیں ہے۔ تانبے کے اندر کوالٹیاں آپ لوگوں کو بہت سی ملیں گی، بہت سے چیزیں آپ لوگوں کو جناب بتائی جائیں گی کہ یہ کاپر کی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جناب تانبے کی ہیں، لیکن اصل کے اندر وہ تانبے کی نہیں نکلتی اور آپ لوگوں کو چونا جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ تو صرف اور صرف آپ لوگوں نے جب بھی تار کو بائی کرنا ہے تو آپ لوگوں نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ تانبے کی تار آپ لوگوں نے بائی کرنی ہے، اس کو پر سٹمپ آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے، یا آپ لوگ جس دکاندار سے تار کو بائی کر رہے ہیں اس سے کنفرم کر لیں، اس سے لکھوا لیں کہ کل کو اگر یہ تانبے کی تار نہ نکلی تو اس کو جرمانہ جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا۔ تو صرف ایک چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، آپ نے جو وائر لینی ہے، جو تار لینی ہے، وہ تانبے کی پیور وائر لینی ہے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے گھر کے اندر جب بھی اس تار کی وائرنگ ہو جائے گی تو آپ کو ایک لمبے عرصے تک کسی بھی پریشانی کا جو سامنا ہے وہ بالکل نہیں کرنا پڑے گا۔ جب بھی آپ لوگ وائرنگ کروائیں تو آپ لوگوں نے 10 باتوں کا خیال جو ہے وہ رکھنا ہے۔
اگر آپ لوگوں کو بجلی کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے تو جو بھی آپ لوگ آدمی ہائر کریں جو کہ آپ کے گھر جا کر وائرنگ کریں تو آپ لوگوں نے اس کو یہ 10 باتیں جو ہیں وہ لازم بتانی ہے، اور انشاءاللہ آپ اگر ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کا پورا جو گھر ہے وہ بجلی کی طرف سے بالکل سیف اینڈ سیکیور ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر کنڈکٹر کی موجودہ درجہ بندی لوڈ کی ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ایک سرکٹ بریکر یا لنک کے اندراج کے نقطہ پر ایک فیوز کے ساتھ سپلائی ہر کنڈکٹر پر ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر مین سوئچ بورڈ ایسی جگہ پر ہونا چاہیے کہ آگ لگنے یا ہنگامی حالات کی صورت میں بجلی کی فراہمی کو فوری طور پر فنش کیا جا سکے، یعنی کہ فوری طور پر اس کو کاٹا جا سکے۔ مین سوئچ بورڈ کو چھیڑ چھاڑ سے بچانے کے لیے حفاظت کے طور پر اگر آپ لوگ اس کو تالا لگا دیں تب بھی ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن چابی جو ہے وہ بالکل ساتھ میں ہی پڑی ہونی چاہیے۔ پانچویں نمبر پر جناب گیس یا چولہے یا سنک کے اوپر یا واشنگ ایریا میں کم از کم 2.5 میٹر کے اندر سرکٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ 6 نمبر پر بجلی کی فراہمی کے لیے لکڑی سے بنے مین بورڈز یا اس قسم کے جو چیزیں لکڑی سے بنی ہوتی ہیں آپ لوگوں نے اس کا استعمال جو ہے وہ آپ لوگوں نے لازم کرنا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہر سرکٹ علیحدہ ایک سوئچ کے ساتھ فراہم کیا جائے۔ 8ویں نمبر پر تمام سوئچ آپریٹر کرنے کے لیے رسائی ہونی چاہیے۔ 9 نمبر کے اوپر مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرکٹ کو ممکنہ طور پر آپ لوگوں نے 20% جو ہے وہ بجلی کی طلب میں اضافے کے ساتھ ڈیزائن کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر آپ کا لوڈ جو ہے وہ 200 چل رہا ہے تو کم از کم آپ لوگ 220 کی جو وائرنگ ہے وہ لازم کروائیں، تاکہ اگر اس کے اوپر تھوڑا اضافی لوڈ جو ہے وہ پڑے تو بھی آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو۔ اور 10ویں نمبر پر سرکٹ میں تمام ڈسٹریبیوٹر جو ہوتے ہیں وہ فرش کی سطح سے کم از کم 2 میٹر بلندی کے اوپر جو ہے وہ نصب کرنے چاہیے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جناب بجلی کی وائرنگ کا معیار۔ کسی بھی مکان میں بجلی کے حصول کے لیے وائرنگ کی جاتی ہے، اس کام کے لیے کسی پیشہ ورانہ الیکٹریشین کی خدمات جو ہے وہ آپ لوگوں نے ہائر کرنا ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے سب سے بیسٹ رہے گا۔ لیکن ایکچولی کچھ مالکان ایسے ہوتے ہیں جناب جو بڑا کام ہوتا ہے وہ تو الیکٹریشین سے کروا لیتے ہیں، لیکن جو چھوٹا کام ہوتا ہے لائک سوئچ لگانا بٹن لگانا وہ خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو اس کا جناب بچت کے لیے صرف ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا، آپ لوگوں نے پراپر ایک الیکٹریشین جو ہے اس کو ہائر کرنا ہے۔ آپ لوگ اتنا خرچہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں اپنے مکان کے اوپر، جب بجلی کی وائرنگ کی باری آتی ہے تو آپ لوگ اس کے اندر تھوڑا سا آپ لوگ بچت کریں گے تو فیوچر کے اندر آپ پر یہ جو لاپرواہی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے خطرناک جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جناب متبادل انتظام کی، یعنی کہ اگر آپ لوگوں کے گھر بجلی آلریڈی آپ لوگوں نے وائرنگ کروا لی ہے تو اس کا متبادل نظام بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کے گھر بجلی فار ایگزامپل واپڈا کی طرف سے چلے گئی ہے تو اس کا متبادل حل آپ لوگوں کے پاس کون سا موجود ہے۔ ایکچولی بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث کسی زمانے میں جنریٹرز کی بہت بڑی مانگ تھی، وہ ہوتی تھی۔ اس کے بعد اب یو پی ایس نے اس کے گھروں کے اندر جگہ بنا لی، یعنی کہ جناب جنریٹر کی اب چھٹی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن اب یو پی ایس جو ہے وہ آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر اس کا استعمال جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن یو پی ایس بھی جناب اب تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ اس کی جگہ پر جتنے بھی سولر پینل جو ہیں وہ اب مارکیٹ کے اندر آ چکے ہیں، اور فیوچر کے اندر شاید ہمیں کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے۔ تو آپ لوگوں نے جب بھی وائرنگ کروانی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے سولر پینل کی جو تار ہے وہ آپ لوگوں نے لازم اپنی وائرنگ کے اندر ڈلوانی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یوں جو فیوچر کے اندر ٹیکنالوجی ہے مارکیٹ کے اندر آتی جائے گی اور آپ کے گھر کے اندر آلریڈی وہ سہولت موجود ہوگی، تو آپ لوگوں نے صرف کنیکشن کروانا ہے، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر رد و بدل نہیں کرنے پڑے گی۔ اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، پہلی دفعہ خرچہ ہوگا اور پوری زندگی کے لیے آپ لوگوں کا سکون جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ہمارا کام ہے آپ کو اچھے سے اچھی انفارمیشن پرووائڈ کرنا، کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ جتنے بھی ذرائع ہیں، چاہے بلڈنگ بننے سے لے کر بلڈنگ کے اختتام تک، ٹھیک ہے، ان کے انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن جو ہے وہ ہم لوگ پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں جناب نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔